لیکن اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہو چکی ہے جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں۔ 100 گریٹسٹ پرسنالٹیز آف دی ورلڈ بک کے اندر اس شخصیت کا نام ٹاپ پر ہے۔ بگن فرام دی پاسبل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اسٹریٹجی اپنائی، شروع ہی میں پرشین اور رومن امپائرز کے بادشاہوں کو تبلیغ کرنا اسٹارٹ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کرنا شروع کی۔ آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے کہ اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھیں، پھر بھی میں توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اتنی ریلیشنز کنیکشنز لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ٹکر کھا سکے۔ بانشاہ درویشی درساد دمادم زن۔ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن۔ جو ظالم تھے اس کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کر دیا۔ دین سکسیس ول بی یور ڈیسٹنی۔ جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں اسے ایج آف انفارمیشن کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کو سکسیس حاصل کرنی ہے اور اس حوالے سے ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے تو اس کے لیے مختلف آن لائن پلیٹفارمز اویلیبل ہیں جہاں سے وہ ایڈوائسز لے سکتا ہے، لیکن اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہو چکی ہے جو لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ کون سے ہم سکسیس پرنسپلز کو اپنا کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس لیے آج میں دنیا کی سب سے بڑی کامیاب شخصیت کے بارے میں بات کروں گا کہ اس نے کون سی زندگی کے اندر پرنسپلز اپنا کر کے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کو دنیا کے اندر کامیاب لوگوں کی فہرست میں ٹاپ پر رکھا گیا۔ 100 گریٹسٹ پرسنالٹیز آف دی ورلڈ بک کے اندر اس شخصیت کا نام ٹاپ پر ہے، فرسٹ نمبر پہ ہے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت ہے تو ہمیں اس شخصیت کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اس نے کون سے زندگی کے اندر پرنسپلز اپنا کر کے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی۔ میں بات کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جن پرنسپلز کے تھرو، جن اسٹریٹجیز کے تھرو اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اس پرنسپلز ان اسٹریٹجیز کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو گزارش کروں گا اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اور نمبر 1 جو پرنسپل سکسیس کا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک پرپس ہو، ایک مقصد ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے تحت آپ اپنے جس گول کے تحت آپ اپنا مشن لے کر کے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک مقصد تھا کہ دنیا کے اندر توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ اور نمبر 2 جو اسٹریٹجی پرنسپل ہے سکسیس کا کہ بگن فرام دی پاسبل، یعنی کہ آپ نے اسٹارٹ بالکل سمال اسٹیپس لینا ہے، اس چیز سے لینا ہے جو آپ کے لیے پاسبل ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اسٹریٹجی اپنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ اپنا مقصد لے کر کے چلے تو انہوں نے اس کی جو دعوت ہے اپنے گھر سے اسٹارٹ کی۔ یوں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی میں پرشین اور رومن امپائرز کے بادشاہوں کو تبلیغ کرنا اسٹارٹ کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے تبلیغ کرنا شروع کیا۔ تو بگن فرام دی پاسبل۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک سے زیادہ چوائسز ہوتی تھیں، ان میں سے چوز کرنا ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایزیئر چوائس کو آپٹ کرتے تھے جو آسان ہوتی تھی۔ تو یہ دوسری پرنسپل جو دوسری اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کے اندر سکسیس حاصل کی اس کے حوالے سے کہ بگن فرام دی پاسبل، جو چیز آپ کے لیے پاسبل ہے، ممکن ہے، وہاں سے اسٹارٹ لیں۔ جب آپ کسی منزل کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اسٹرگل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کے لیے آبسٹیکلز ہرڈلز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے لیے آپ کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ آپ کو ثابت قدم اسٹیڈ فاسٹ رہنا ہوگا، گیو اپ نہیں کرنا ہوگا، نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ اپنانا پڑے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی یہی ہمیں ثابت قدمی ملتی ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوازمات اور خواہشات کے بنیاد پر خریدنا چاہا کہ آپ کو مکے کے سرداروں نے آفر کیا کہ آپ کو اگر چاہیے کسی بھی عورت پر ہاتھ رکھو ہم وہ آپ کو دے دیں گے، یا عہدہ چاہیے یا دولت چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے آفرز کو ٹھکرا دیا، لیکن اپنے مقصد سے نہیں ہٹے، ڈسٹریکٹ نہیں ہوئے۔
یہ جواب میں کہا کہ اگر مکے والے میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کر کے رکھیں اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند لا کر کے رکھیں، پھر بھی میں توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ تھی ثابت قدمی۔ جب کوئی اسٹرگل فیس میں ہوتا ہے، اسٹارٹنگ میں ہوتا ہے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس اتنی ریلیشنز کنیکشنز لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں، اتنی پہنچ نہیں، اپروچ نہیں ہوتی ہے، اور اس کے پاس اتنے ریسورسز بھی نہیں ہوتے ہیں کہ وہ ٹکر کھا سکے۔ تو اس کے لیے یہ اسٹریٹجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنائی کہ شروعات میں نہ لوگ اتنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نہ اتنی طاقت تھی، نہ اتنے ریسورسز وسائل تھے۔ بانشاہ درویشی درساد و دمادم زن لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درویشی والا لباس اوڑھ لیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو منع کر دیا تھا، کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھ کر رکھو، کہ ان کے ساتھ لڑنا نہیں ہے۔ یو شوڈ ناٹ فائٹ ایون ان سیلف ڈیفینس، اپنے ڈیفینس کے لیے بھی نہ۔ تو شروعات میں کسی بھی طرح کی اوفینسو اپروچ کو نہیں لے کر چلنا ہے، ڈیفینسو اپروچ ہونی چاہیے شروعات میں۔ یہ فورتھ اسٹریٹجی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نمبر ففتھ یہ ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس اسکلس اور نالج ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی لازم ہے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں، جو جس طرح انحصار ہے آپ کی کامیابی کا، وہ بھی نالجبل ہونے چاہیے، ان کے پاس بھی اسکلس ہونی چاہیے۔ کہ جب جنگ بدر ختم ہوئی تو نان مسلم 70 نان مسلمس کو قیدی بنا لیا گیا مسلمانوں کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک آفر دی کہ اگر تم لوگ 10 مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیتے ہو تو تم لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ کہ یہ پرنسپل اپنایا کہ دشمن سے بھی اگر سیکھنے کی ضرورت پڑے تو اس سے بھی سیکھو، اسکلس اور نالج کو اکوائر کرو۔ نمبر 6 جو لاسٹ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی طاقت آ گئی، آپ کے پاس پاور آ گئی، آپ کے پاس اسکل یا آپ کے پاس ایکسپیرینس آ گیا ہے، اور آپ کے ساتھ ایک مخلص لوگوں کی جماعت جڑ گئی ہے، آپ کے ساتھ لوگوں کا ساتھ بھی ہے، جس پرپس کو لے کر کے آپ چل رہے ہیں اس پرپس کے تحت لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، سچی نیت کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ ناؤ اٹ از ٹائم ٹو ٹیک ایکشن۔ کچھ اب ٹائم ہے کہ اوفینسو اپروچ اپلائی کی جائے، اوفینسو اپروچ کو اکوائر کیا جائے۔ مدینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ففتھ اسٹریٹجی یہ اپنائی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکشن لینا اسٹارٹ کیا، تو جنگوں کا دور اسٹارٹ ہوا، جو ظالم تھے اس کے خلاف آپ نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو ففتھ اپروچ یہ ہے کہ آپ نے لاسٹ میں ایکشن لینا ہے اپنے مخالف کے خلاف، پھر تب آپ کی کامیابی آپ کا مقدر بنے گی، کیونکہ آپ نے ایک پروسیس کے تھرو اپنے آپ کو تیار کیا ہے، اور آپ جب ہی ایکشن لیں گے، آپ ٹکر کھائیں گے مخالف کے خلاف، تو کامیابی آپ کا مقدر بنے گی۔ دین سکسیس ول بی یور ڈیسٹنی۔ تھینک یو ویری مچ۔